بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج اپنے مذہب کی بنیادی باتوں سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے۔ طریقہ کار اس کا یہ رہے گا کہ آپ مجھ سے اس سلسلے میں ہر قسم کی باتیں دریافت کریں گے، خواہ وہ معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہوں، اور میں انشاءاللہ العزیز آپ کی اور سامعین حضرات کی تشفی کرنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب، یہ تو آپ نے خوب سوچا۔ اس طور پر تو میرے لیے اور تمام سامعین کے لیے یہ نشست بڑی ہی نفع بخش ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ فرمائیے کہ بلحاظ مذہب ہم کون ہیں؟ بلحاظ مذہب ہم بحمد اللہ مسلمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں سکھاتا ہے، مثلاً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بندگی یعنی عبادت کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نیز یہ کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اسلام سچا مذہب ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرے نماز پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں حج کرنا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں خیال رکھا جائے کہ آپ کو محمدر کہنا ہے، نہ کہ محمدر، کیونکہ بعض حضرات کو میں نے محمدر کہتے ہوئے سنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، اس کلمے کو یوں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کلمات کو میرے ساتھ ایک بار کہہ لیجئے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے معنی سنیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اب یہ فرمائیے کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد اللہ الہ، خیال رہے کہ ہمیں اللہ الہ کہنا ہے، یعنی نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ عربی قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف پر تشدید ہو اور اس سے پہلے جزم والا حروف آئے تو جزم والے حروف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لہٰذا یوں پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوبارہ سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کلمات کو اب آپ میرے ساتھ کہہ لیجئے ایک بار، اشہد اشہد اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے معنی سنیے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ قاری صاحب یہ فرمائیے، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قاری صاحب، گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے شخص کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یہ فرمائیے کہ ایمان مجمل کیا ہے؟ جی پہلے آپ اس کی اصلاح فرما لیجئے۔ یہ لفظ مجمل یا مجمل نہیں ہے، بلکہ اسے مجمل پڑھا جائے گا، لہٰذا سنیے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اب ان کلمات کو ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ باسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ جمیع احکامہ۔ ایک بار پھر سن لیجئے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ سنیے اس کا۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب یہ فرمائیے ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کلمات کو ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے۔ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ ایک بار اور سن لیجئے ان کلمات کو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یعنی 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوا۔ پہلا یہ کہ اللہ پر، دوسرے اس کے فرشتوں پر، تیسرے اس کی کتابوں پر، چوتھے
اس کے رسولوں پر، پانچویں قیامت کے دن پر، چھٹے اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور ساتویں اور آخری موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ گویا کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی کوئی اگر ایمان نہیں لایا تو اسے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب ذرا یہ فرمائیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہمارے ماں باپ کو آسمانوں، زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہندو جو بتوں کو پوجتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ جو لوگ 2-3 خدا مانتے ہیں، جیسے عیسائی جو 3 خدا مانتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بھی کافر اور مشرک ہی کہتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور پیغمبر تھے، اور ہم ان کی امت میں ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اب یہ فرمائیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ہمارے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ یہ فرمائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر تک شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہیں رہے۔ پھر 63 سال کی عمر میں اللہ رب العزت سے جا ملے، یعنی آپ کا وصال ہوا۔ اب یہ فرمائیے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے، نیز آپ کے حکموں کی تابعداری کرے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ دراصل انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ اسی لیے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں خود ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے
اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ فرمائیے کہ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ اچھا، یہ فرمائیے قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد فرما لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے نہیں لکھ لیتے تھے کہ آپ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ اب یہ فرمائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا ہے۔ قاری صاحب یہ فرمائیے نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ گھر میں یا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی نیز اپنی ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھیے چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، جس کی مقدار یہ ہے کہ 27 گنا۔ قاری صاحب یہ فرمائیے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ نماز میں مغرب کی جانب منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ فرمائیے کہ مغرب کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ دراصل سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری، اور وہ ہمارے شہروں سے مغرب کی سمت پر ہے، اس لیے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے قبلہ کہتے ہیں۔ دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور ان 5 نمازوں کے نام کیا کیا ہیں؟ ان کے نام سنیے۔ اول نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور آخری یعنی 5ویں نماز نماز عشاء ہے جو سورج غروب ہونے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ جی قاری صاحب یہ فرمائیے اذان کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اور انہی الفاظ کو ہم اذان کہتے ہیں۔ سنیے، پہلے 4 بار اللہ اکبر، اس کے بعد 2 بار اشہد اللہ الہ الا اللہ،
اس کے بعد 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ. خیال رکھیے یہاں پر کلمے کی طرح محمد نہیں کہیں گے، یہاں پر ہم محمد رسول اللہ کہیں گے. بہت بہتر. دوبارہ سنیے، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد جو میں ترکیب آپ کو اقامت کی بتاؤں گا ان میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہیں گے. ان کلمات کے بعد 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، پھر 2 بار حی علی الفلاح. ان کلمات کے بعد 2 بار دوبارہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، اور آخر میں 1 بار لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور بس اس طور پر اذان مکمل ہو جائے گی. اب آپ میرے ساتھ ایک بار پوری اذان کہہ لیجئے. جی ضرور. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. الا اللہ. اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. یہ جو آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا، جی ان کلمات میں خیال رکھیے کہ لفظ حی کو کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ یا جب ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس میں کشش نہیں ہوتی، بلکہ حی. اس طور پر آپ کو کہنا، دوبارہ کہہ لیجئے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. ان کلمات کو 2 بار کہنا ہے. ان کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. اب آپ پوری اذان کا مطلب سن لیجئے. پہلے اللہ اکبر کا مطلب سنیے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کہ 2 بار کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے بعد 2 بار حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آؤ نماز کے لیے.
اس کے بعد 2 بار حی علی الفلاح کا ورد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے بعد 2 بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 بار، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تھے اذان کے الفاظ۔ اب یہ جو معمولی سا فرق ہے وہ سنیے، وہ صبح کی اذان میں ہے، اور صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، آپ ذرا کہہ لیجیے کلمات کو، جی۔ الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، خیر من النوم، دوبارہ کہہ لیجیے الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم۔ خیر من النوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب یہ فرمائیے قاری صاحب، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جی، تکبیر یا اقامت، اس کے 2 نام ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں فرق یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ زیادہ کہا جاتا ہے۔ 2 بار قد قامت الصلاۃ بھی اس میں کہنا ہے، گویا کہ آپ میرے ساتھ کہہ لیجئے قد قد قامت الصلاۃ، قامت الصلاۃ، دوبارہ کہہ لیجئے قد قد قامت الصلاۃ۔ قامت الصلاۃ۔ اب یہ فرمائیے کہ اقامت کہنا کیسا ہے؟ اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے اذان کی طرح سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ نہیں، اذان اور اقامت صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ یہ فرمائیے کہ بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ۔ اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہیں یا نہیں؟ محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ مسافر حالت سفر میں اذان اور اقامت کہیں یا نہیں؟ ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے جی صرف اقامت کہہ لے جی جب بھی مذائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ